ویلکم بیک ناظرین. نواز شریف صاحب دوسری دفعہ ایک بڑے ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آتے ہیں، مگر اس سے پہلے جب فاروق لغاری صاحب بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ڈسمس کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے انٹرسٹ میں تو نہیں تھا کہ بے نظیر واپس آ جائے. تو کیا پھر فاروق لغاری صاحب نے کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے کچھ سازش کی کہ یہ انشور کیا جائے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نہ واپس آئیں؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ بات صحیح نہیں ہے. اس وقت جو انکمبنسی کا فیکٹر تھا وہ تو تھا، لیکن ڈسیلوژنمنٹ اتنی زیادہ تھی کہ اس میں پیپل پارٹی کے 40% ووٹرز نے ووٹ ہی نہیں ڈالا. پچھلے دونوں الیکشن میں 88 اور 90 میں مجموعی طور پر اور 93 میں 8 ملین ووٹ دونوں کے تھے، کم زیادہ 7.9 8.1 ملین 20 ملین میں سے. اس دفعہ بے نظیر کے ووٹ 8 ملین سے 4.2 پہ گئے اور مسلم لیگ کے ووٹ صرف 8 سے 8.8 پہ گئے، یعنی 3 ملین ووٹر جو تھے. یہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، وہ آئے نہیں. تو ہماری سیٹیں جو ہیں وہ 72 سے 140 ہو گئیں اور ان کی 86 سے 16 پہ چلی گئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں مجھے یاد ہے کہ نومبر میں ڈسمس کیا 1996 میں، اور اگست میں نہیں، ہاں نومبر 5 نومبر کو. اور اگست میں شاہد حامد صاحب جو کہ کیئر ٹیکر کیبنٹ کے بڑے امپورٹنٹ حصہ تھے، ڈیفنس منسٹر بھی تھے، لا منسٹر بھی تھے، انہوں نے خفیہ میٹنگ عابدہ حسین صاحبہ کے گھر میں کی نواز شریف صاحب کے ساتھ اکتوبر میں، 1 مہینہ پہلے، جس میں انہوں نے اپنا لغاری صاحب کا سارا ارادہ جو تھا وہ پلان بتا دیا. تو کوئی سازش نہیں تھی تو پھر کیا تھا سرتاج صاحب؟ نہیں، اصل میں بات یہ ہے نا کہ اس میں اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو جو پولیٹیکل وہ فورسز ہیں، سازش میں یہ بات نہیں تھی، کیونکہ اس میں لغاری صاحب کے پاس جو تھا کہ آپ وہ الیکشن کو مینیپولیٹ کرنے کا، جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھا وہ معراج خالد تھا. یعنی مطلب ہے کہ پیپل پارٹی سے تھا ایک لحاظ سے، اور اس نہیں، وہ میں پیپلز پارٹی کو تو بڑے ہیٹ کرتے تھے اس وقت، بے نظیر کو ہیٹ کرتے. مطلب ہے پیپل پارٹی سے ساری عمر ان کے ساتھ رہے، اور اس میں جتنے مبصرین تھے سب نے کہا کہ الیکشن جو ہے، بلکہ ہماری توقعات سے بڑھ کے رزلٹ آئے، اور پیپل پارٹی کی تینوں صوبوں میں 1 سیٹ نہیں آئی، صرف سندھ میں 16 سیٹیں آئیں. تو یہ ایک بڑا سوئنگ تھا، اور چونکہ 1 پاس دی پول سسٹم ہے، ہمارے ٹوٹل ووٹ صرف 10% بڑھے، سیٹیں ڈبل ہو گئی، اور ان کی جو ڈراپ ہوا 8 ملین سے 4.2 پہ، تو اس سے ان کی سیٹیں. سرتاج صاحب دیکھیے، نواز شریف صاحب نے جہانگیر کرامت کو ڈسمس کر دیا کیونکہ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی بات کی. فاروق لغاری کی کیبنٹ نے بھی تو ایک نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جیسی چیز بنائی تھی. تو اس وقت تو میاں صاحب چپ کر کے بیٹھے رہے تھے، اس وقت انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. وہ غلط قسم کی سیکیورٹی کاؤنسل تھی میرے دعوے کے مطابق. سیکیورٹی کاؤنسل کا ہیڈ ہمیشہ چیف ایگزیکٹو کو ہونا چاہیے، پریزیڈنٹ کو نہیں ہونا چاہیے. اور اس لحاظ سے چونکہ اس وقت ان کے پاس نہ لیگل پاور تھی، نہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن تھی، رولز آف بزنس امینڈ کر کے وہ کاؤنسل بنی تھی CDNS، تو ان کو پتا تھا کہ جس طرح زیاد صاحب کی کاؤنسل کبھی میٹ نہیں کی. تو پھر فاروق لغاری اور نواز شریف صاحب کی جھگڑا کیوں ہوا بعد میں؟ وہ تو آتے سار نواز شریف صاحب نے وہ 58(2) بھی ان سے لے لیا، چھین لیا. آپ نے بھی لکھا ہے کہ انہوں نے لے لیا. تو اس کے ساتھ آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ فاروق لغاری کو اپسیٹ ہوئے، مگر مجھے پتا ہے کہ وہ بہت ہی اپسیٹ تھے، کہ وہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ اس طریقے سے یہ ہوگا. میرے خیال ہے کہ اس میں جو جلد بازی تو نہیں کی میاں صاحب؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں جو بات ہوئی تھی پہلے وہ یہ تھی کہ جب گورنمنٹ ڈسمس ہو گئی تو اس وقت یہ کوشش ہوئی تھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو 2 سال زیادہ چلایا جائے، کیونکہ فاروق لغاری صاحب غالباً یہ سوچ رہے تھے کہ اب میں نے یہ کام کیا تو اب پاور میرے ہاتھ میں رہنی چاہیے، اور سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے یا سسٹم کو چلانے کے لیے. اور نواز شریف کے آنے کے بارے میں یہ تھا کہ پتہ نہیں پہلا تجربہ کیسے تھا، اب پتہ نہیں ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے بے نظیر کو ڈسمس کرنے میں اپنا فیصلہ کیا، لیکن نواز شریف کو آن بورڈ رکھا کہ جی ان کو پتہ ہو. کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ انہوں نے اپنی لائلٹی شفٹ کر کے اب نواز شریف کو جوائن کر گئے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ وہ سسٹم کو مینیج کریں انڈر ہز سپرویژن. تو اسی لیے جب نواز شریف صاحب دوبارہ الیکٹ ہوئے اور اتنے ہیوی مینڈیٹ سے ہوئے، تو اب وہ پاورفل پریزیڈنٹ کے ساتھ غلام اسحاق کے ساتھ نہیں رہے تھے، تو ان کے ساتھ کیسے رہتے؟ تو پھر جوڈیشری کے ساتھ بھی، اس پاورفل جوڈیشری کو بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ جھگڑے کیوں شروع ہوئے؟ وہ سجاد علی شاہ صاحب، اس پہ میں نے بڑی تفصیل سے اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس میں جس وقت یہ 14th امینڈمنٹ پاس ہوئی جس میں فلور کاسٹنگ کے خلاف تھا، 13th میں تو تھا کہ 58(2) بھی ختم ہو، تو اس میں چیف جسٹس نے اسے الٹرا وائرس قرار دے دیا. حالانکہ بہت بعد کی بات ہے، اس سے پہلے مسئلہ کیا ہوا؟ نہیں، یہ ملٹری کورٹ سیٹ اپ کرنے میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کے اوپر پرابلم اس پہ بھی ہوا تھا کہ انہوں نے پیرل سسٹم جو بنانے کی کوشش کی. میاں صاحب نے کہا جلدی کیا جائے کام، اور اس پہ بھی جوڈیشری ناراض ہوئی. پھر انہوں نے 14، تو اس سے جب اختلافات پیدا ہوئے تو اس کے بعد وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا وہ دور آیا جس کے تفصیل میں اس میں ذکر ہے. سرتاج صاحب، آپ نے صرف، میں نے بڑے غور سے دیکھا، ایک سینٹنس آپ نے صرف لکھا ہے
کہ ہاں کچھ مسلم لیگ کے لوگ ناراض ہو گئے تو انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیا. ایکچولی فیکٹس تو یہ ہیں, اگر آپ مجھے اجازت دیں, کیونکہ مجھے بھی کچھ چیزوں اس وقت کی پتہ ہے, کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل رانا تھے, انہوں نے جنرل کرامت کو ایک دن پہلے آ کے کہا کہ مسلم لیگ کے لوگ پنجاب سے تیار ہو رہے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے, اور جنرل رانا کو جنرل کرامت نے کہا جائیے جا کے پرائم منسٹر کو یہ بتائیے کہ اس کو مت کریں, اس کو روکیں. جنرل رانا گئے, نواز شریف صاحب کو کہا, انہوں نے کہا مجھے کچھ اس بات کا پتہ نہیں ہے, ایسے نہیں ہوگا. اور مگر پھر بھی تو یہ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ اتنے بڑا وہ ہوا اور اس کے اتنے نیگیٹو کانسیکوینسز ہوئے. ایک لائن آپ نے صرف لکھی. نہیں ایک لائن نہیں ہے, آپ ذرا اس کو دوبارہ غور سے پڑھیں. اس میں نے 4 صفحے میں وہ سیکوینس دیا ہے کہ جس میں ایک ڈیسیجن کے بعد پھر پیپل پارٹی نے استعفیٰ دے کے جس طریقے سے کیا, پھر جس طریقے سے کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ ہوئی, نواز شریف نے اس کو رسپونڈ کیا, خود وہاں گئے, رسپیکٹ کا اظہار کیا, اور جو 17 ججز تھے وہ سب منظور کیے. تو وہ سارے کرنے کے باوجود اس دن جس دن یہ ہوا, وہ باوجود ان تمام چیزوں کے ان کو کنٹیمپٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے تیار تھے. اگر وہ ہو جاتا تو یہ بڑی زیادتی ہوتی کہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ ایک پرائم منسٹر کو, تو وہ جو حملہ سو کالڈ تھا وہ صرف ڈسرپشن تھا پروسیڈنگ کا, تاکہ اس دن یہ فیصلہ نہ ہو. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن تھی, میں اس کو افسوسناک واقعہ تھا, روکنا چاہیے تھا اس چیز, افسوسناک. لیکن فرض کیجئے اس دن وہ اناؤنس ہو جاتا کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں کنوکٹڈ ہیں, تو ایک طرف چیف جسٹس کی پوزیشن پہلے سے خراب تھی, اپنے پولیس کے اندر بھی, جوڈیشری کے اندر بھی. یہ تو آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز بری ہونے جا رہی تھی, اس کو ایک اور بھی بری چیز کے ساتھ روکا. وہ ہوتی نہ ہوتی, وہ کیسے ہوتا کیسے نہ ہوتا, چلیں اس بات کو چھوڑیں. ایک اور چیز کی مجھے حیرانگی ہوئی, آپ نے بڑی تفصیل سے یہ لکھا جوڈیشری کا یہ کون اور کیسے یہ بنا, سجاد علی صاحب نے کیا کیا, وہ ساری صحیح بات. مگر وہ یہ جو سارا جو سپریم کورٹ کے اندر سجاد علی شاہ صاحب کے اوپر خلاف ریوولٹ ہوا اجمل میاں سے, اور وہاں سے یہ جج ایک قسم کا کو ہو گیا, اس میں آپ نے ایک لائن بھی نہیں لکھی کہ جی مسلم لیگ نے ان کو کیسے اکسایا اور ان کو کیسے کیا. اس میں تو اس وقت بڑی تفصیل سے ڈیٹیلز آ رہی تھی کہ کون کوئٹہ گیا, کیا ہوا, کیسے ہوا. دیکھیں نا, وہ ظاہر ہے نیوز پیپرز کا اپنا ورشن ہے, میں نے اس میں آتھینٹک ورشن لکھا ہے کہ اس وقت اجمل میاں نے جب کورٹ کو کنوین کیا, اس کو کنسیڈر کرنے کے لیے انہوں نے اپنا دورہ کٹ شارٹ کر کے واپس آ کے وہ کینسل کیا, تو وہاں پہ بڑی کلیئر ڈویژن تھی ان ججز میں جو کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے جس طریقے سے ہو رہی تھی. یعنی وہ جوڈیشری جب پولیٹیکل ایشوز میں انٹرفیئر کر رہی ہو اور پولیٹیکل سسٹم کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہو, تو باقی جج اس کے خلاف تھے, تو انہوں نے اس کے خلاف ریوولٹ کیا اور اس کے بعد ریزولوشن پاس کیا. وہ میں نے اسی لیے پوری تفصیل سے لکھا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ہاں ایسے جوڈیشری تھی. یہ ٹھیک ہے کہ ہماری جوڈیشری ہمیشہ پولیٹیکل پریشر کے اندر رہی ہے, لیکن جوڈیشل ایکٹیویزم کے بھی لمٹس ہوتے ہیں. نیوکلیئر ٹیسٹس, آپ نے 2 باتیں بڑی مزے کی لکھی ہیں. آپ نے کہا کہ شروع میں 3 لوگ ہاکس تھے, کہہ رہے تھے کرو کرو کرو, 6 لوگ ذرا سو کے یہ بھی سوچ لیں, یہ بھی سوچ لیں. وہ 3 ہاکس کون تھے اور 6 لوگ کون تھے جو کہہ رہے تھے ذرا سوچ سمجھ کے کریں سب کچھ. خیر نام بتانے کی اس لیے ایک تو ہمیں پتا وہ ہاک کون تھا, انہوں نے تو بڑا اپنی کتاب میں بھی لکھ دیا, گور ایوب صاحب نے. میں نے اس کا جو ساری چیز لکھی ہے اس میں یہ بات تھی کہ جو ڈسکشن تھی وہ سمپل نہیں تھی کہ یس نو کر دو, کو ہاتھ اٹھا دو, نہیں. They were all discussing substantial options کہ جلدی کریں, دیر سے کریں, کیا implication. کیا آپ نے کوئی تجویز دی کہ اگر امریکہ ہمیں کوئی سیکیورٹی امبریلا دے دے اور بہت سارا امداد دے دے تو ہم کسی بعد میں بھی کسی سٹیج پہ بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں, میرا ویو اور 2-3 اور ممبران کا یہ تھا کہ جو ہمیں پیکج وہ آفر کر رہے ہیں, اکنامک ایڈ $5 بلین, F-16 یہ دے رہے ہیں, یہ کافی نہیں ہے, کیونکہ ہمارا جو اصلی تھریٹ ہے سیکیورٹی کا ہے. تو ہمیں جب تک سیکیورٹی امبریلا نہ ملے تو ہمیں اس وقت یہ رسک نہیں لے سکتے, ہمیں یہ اسٹریٹجک پیرٹی حاصل کرنی ہے. تو اس پہ بڑا کلیئر وہاں سے ویو آیا کہ سیکیورٹی امبریلا وہ دینے کو تیار نہیں ہے. تو پھر ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے ٹیسٹ کریں. تو ورچولی فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو میں نے جو لکھے ہیں کہ 3 ڈوز تھے, 3 ہاکس تھے اور 6 ہبس تھے. وہ 6 ہبس, اور بعد میں بھی آپ نے کہا 6 اور بن گئے تھے ہبس. تو یہ بڑی اچھی ریزنیبل پوزیشن. ایک بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں.